السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تیری جان باری اس لمحہ مغل پارٹ 5 سٹارٹ کرتے ہیں آج۔ اتنے دنوں کی غیر حاضری کے لیے معذرت، طبیعت نہیں تھی ٹھیک تو اس لیے اپڈیٹ نہیں کر پائے۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج ریڈنگ۔ افطاری سب نے پرسکون ماحول میں کی۔ جب سب ٹیبل کے گیر سے اٹھ گئے تو تحریم کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی کہ اب تو سب کا دھیان اس رسم کی طرف تھا۔ وہ کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی جب مسز ثاقب نے اس کو کمرے میں جانے کا کہا۔ ہاں جا پتر، تھوڑا تیار ہو جا، اشنا بہن کی مدد کر جا کے اس کو سنوار، ابھی سب نے آ جانا ہے تو رسم کرنی ہے۔ پھپھو بھی محبت باز لہجے میں بولوں تو تحریم ہلکا سا مسکرائی اور کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی جاؤں بیبی جی؟ اس سے پہلے کہ نگی کی باس اس کو برتن دھونے کا حکم دے دی تو خود جلدی بولی۔ کیوں، یہاں کام ختم ہو گیا ہے جو تجھے جانے کی جلدی پڑی ہے؟ پھر وہاں کمرے میں جا کے موبائل کے ساتھ لگ جائے گی۔ پھپھو وہیں کرسی پہ بیٹھی اس پہ برس پڑی جبکہ وہ اتنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ ارے آپا کیا ہو گیا؟ بچی ہے ویسے بھی سارا دن تو آپ کے کام کرتی رہتی ہے، تو اب جانے دیں کچن میں اور زویرہ ہے نا۔ عارفہ امی نگی کی شکل دیکھتے ہوئے کہا تو نگی جیسے کھل اٹھی اور بنا کوئی تیسری بات کیے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ دیکھ کیسے پھلجڑی بن کے بھاگ گیا جیسے پیچھے کتے پڑے ہوں۔ پھپھو نے ناگواری سے کہا تو زویلا چچی کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ بی بی جی کہاں تک تیاری پہنچی ہے؟ نگی اندر داخل ہوتے ہوئے پرجوش سی بولی۔ تحریم ابھی شاور لے کے نکلی تھی، شکل پہ 12 بجائے ہوئے تھے جیسے سب زبردستی ہو رہا ہو اس کے ساتھ۔ نگی اس کی شکل دیکھتی ہوئی اشنا سے اشارے میں پوچھنے لگی کہ کیا ماجرا ہے؟ تمہاری بیوی کو یہ ڈریس دلہن والا لگ رہا ہے، اشنا نے پستہ کلر کی خوبصورت سی کامدار لانگ فراک کی جانب اشارہ کرتے بتایا جو بیڈ پہ پھیلی ہوئی تھی۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے ویسے نا۔ عارفہ بی بی کو اور دیان جی کو بھی چاہیے کہ آج ہی نقاب اڑوا لیں، قسمیں مزہ آ جائے گا۔ نگی اپنے ہی جوش میں بولی، یہ دیکھے بغیر کہ تحریم کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ اب اگر تم دونوں میں سے کسی نے بکواس بھی کی نا تو مجھ سے برا نہیں ہوگا کوئی، وہ غصے سے کہتی ہوئی جھٹکے سے ڈریس اٹھا کے ڈریسنگ میں جا کے بند ہو گئی۔ بندہ تو کول ہے لیکن ہماری بندی فل لگ رہی ہے۔ نگی نے وہیں بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے تبصرہ کیا اور جانے کی چھلانگ لگاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھر آؤ، ہم میچنگ چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ اشنا کو بلاتے اپنے پاس وہ اس کی جیولری میں سے میچنگ چیزیں نکالنے لگی، ساتھ ہی کوئی میچنگ شوز بھی دیکھنے لگی۔ یہ کیوں نکال لی؟ جب وہ ڈریسنگ سے اپنا ڈریس پہن کے آئی تو دیکھا کہ وہ اس کا آف وائٹ کلر کا ہیل سینڈل نکال رہی تھیں۔ گھر میں ہی سب ہو رہا ہے نا، وہ نظر آ رہی ہے؟ بظاہریت سے کہتے اس نے واش روم کے باہر رکھے سلیپرز کی جانب اشارہ کیا تو دونوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہی اپنی منگنی میں پہن کے جاؤں گی میں، شان بے نیازی سے کہتے ہوئے وہ سنگار میں اس کے آگے آتے بیٹھ گئی۔ انداز ایسا تھا جیسے ابھی کوئی الجھا تو اس کو جلا دے گی۔ توبہ توبہ، اب انسان اپنی منگنی پہ بھی خوش نہیں۔ نگی افسوس کرتی ہوئی بولی، اٹھ کے کچھ میک اپ کا سامان نکالنے لگی۔ آپ کے پاس تو اچھا والا کنسیلر ہی نہیں۔ نگی اس کے سامان سے چیزیں نکالتی ہوئی ہر ایک کا معائنہ کر رہی تھی، ساتھ ساتھ تبصرے بھی پاس کر رہی تھی۔ ارے اشنا بی سائڈ پہ ہوں، کیا کر رہی ہیں؟ میں کرتی ہوں تیار۔ نگی نے جب اشنا کو اس کے فیس پہ پرائمر لگاتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے دھکا مار کے سائڈ پہ کرتی ہوئی بولی اور خود کسی ماہر بیوٹیشین کی طرح شروع ہو گئی۔ آپ کے پاس تو نیوڈ کلر بھی نہیں ہے کوئی پیارا سا لپسٹک کا؟ لپسٹک کی شیڈ دیکھتے ہوئے مایوسی سے بولی۔ ذرا 1 منٹ صبر کرنا، میں ابھی لاتی ہوں، اب مجھے ابھی پرسوں پارسل آیا ہے، اس میں ہوں گی۔ نگی کہتی ہوئی جلدی سے پراندے کو گول گول گھماتی ہوئی سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے آئی جب لانچ میں اسے گھر کے افراد کے علاوہ بھی کوئی نظر آیا۔ ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ تجسس کے مارے وہاں نظریں دوڑانے لگی تو پتہ لگ گیا۔ معنی خیز سے مسکراتی ہوئی جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور اپنے بیگ سے نیو بند پیکٹ نکالا اور میزائل کی سپیڈ سے واپس اوپر گئی۔ لو جی میں آ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے سانس لیا، تب تک اشنا تحریم کا دوپٹہ سیٹ کر چکی تھی۔ اس طرح سے آگے کا حصہ کور تھا اور پلو کو دوسرے کندھے سے پیچھے کیا تھا۔ یہ تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں جی، خوبصورت حسینہ، نگی دل سے تعریف کرتے ہوئے بولی اور نیو پیکٹ سے لپسٹک کی شیڈ دیکھنے لگی۔ یہ والا لگاتی ہوں۔ ایک پیارا سا ہلکا سا شیڈ نکالتے ہوئے وہ چیک کی اور اس کو مہارت سے لگانے لگی۔ ہاں جی اب ہو گئی ہے ریڈی، لاؤ اس کو واش روم والا چپل۔ اشنا اس کو مکمل تیار دیکھ کے اب طنزی انداز میں بولی تو نگی ہنستی ہوئی اس کی ہیل سینڈل آگے لائی۔ نہ، جب میں نے کہہ دیا کہ میں یہ نہیں پہنوں گی تو مطلب نہیں پہنوں گی، وہ بھی اٹل لہجے میں بولتی ہوئی وہی باتھ روم سلیپر پہننے لگی۔ بھئی آج تو دیان صاحب کو اپنی خوشی والے دن باتھ روم سلیپر ملیں گے۔ نگین نے اشنا کے کان میں گھس کے سرگوشی کی تو وہ دونوں ہنس دی۔ ہاں جی چلو اب، تحریم ایک نظر اپنی تیاری کو دیکھتے ہوئے بولی۔ گھر کی مناسبت سے ہلکا پھلکا ہی تیار ہوئی تھی۔ نگی کچھ آگے کو ہوتے اشنا کے کان میں بولی جس پہ اشنا نے آنکھیں حیرت سے پھیلیں جبکہ نگی نے ابرو جھکاتے ہوئے چلاکی سے مسکرانا شروع کر دیا۔ ابھی تو جل بن رہی ہے بس، تب تو بھڑک اٹھے گی، کھیکی کرتے اشنا نے کہا تو نگی زور سے ہنس دی۔ اشنا نے خاموش کرایا تو وہ دونوں کو لے کر جانے لگی جس نے باتھ روم سلیپر پہن رکھے تھے۔ جب وہ نیچے آ رہی تو سب کی ستائش بھری نظروں نے اس کا پیچھا کیا۔ سب کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ اب بھی سب باہر خواتین ہی تھیں، باقی سب مرد ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے نیچے؟ چچی زویلا کی نظر جب اس کے پیروں پہ گئی تو حیرت سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس وہ ڈریس ہیوی تھا نا تو ہیل نہیں پہن سکتی تھی، مسکرا کے وضاحت دینے لگی۔ اب اس کو لے آؤ نیچے بھی، میں بھی ملوں۔
ये जोड़ों का दर्द ऊपर नहीं जाने देता। पुप्पो वहीं से दहाई देने लगी तो इसको नीचे ले आई। चलो सब इंतज़ार कर रहे हैं। मिसेस साकिब ने इसका माथा चूमा और अपने साथ दिया ड्राइंग रूम में आई जहाँ सब बैठे थे। अंदर दाखिल होते ही तहरीम की नज़रें बेसाख्ता ही झुक गईं और धड़कनें भी तेज़ से रवा हुई। खामोशी से वो बस एक सोफे पे जाके टिके इसके साथ ही नई इंसान बैठे थे। तहरीम ने ज़रा पलकें उठाई तो एक गैर शनासा सा चेहरा नजर आया। इसने नासमझी से देखा, फिर हैरत से दूसरे सोफे पर बैठे दयान को देखा जो मुस्कुरा रहा था। इसे समझने में एक पल भी न लगा कि क्या होने वाला है। इसने एक शिकायती नज़र अपनी माँ पे डाली, फिर साथ बैठे अपने वालिद साहब पे। शुरू करें काजी साहब, साकिब साहब ने कहा तो काजी साहब ने निकाह पढ़ना शुरू किया। तहरीम का दिल चाह रहा था और कुछ नहीं तो इस दयान के दांतों को मुक्का मार के ही तोड़ दे जिसकी बत्ती सी बंद होने का नाम ले रही थी। चंद पल बीते तो वो मुकम्मल अपने जुमला हकूक दयान साकिब के नाम कर चुकी थी। अभी तो इससे कोई बात ही ना करता तो बेहतर था, वरना इसके तासुरात बता रहे थे तो बंदूक ला दो मुझे कोई। नगीन और रुशना तो कोने में खड़ी की कर रही थी, जिनको देख के वाज़े महसूस हुआ तहरीम को ये दोनों इस बात से वाकिफ़ थी। सब ने इसको मुबारकबाद दी तो इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट उछालते हुए कबूल की। अब की बार सब ने कहा कि अंगूठी पहनाने की रस्म भी की जाए। दयान को इसके साथ बिठाया गया। मिसेस साकिब ने दयान के हाथ में रिंग का मामूली केस पकड़ाया और इधर जोएला चची ने तहरीम को जिसके वो दांत पीसते हुए थाम गई। एक बार उठने दो मुझे यहाँ से, दिल ही दिल में सोचते हुए इसने एक नज़र दयान को देखा जो मुस्कुराती चमकती आंखों से इसे देख रहा था। एक बार तो टकराना बनता है। फिर से थोड़ा सा आगे झुकते इसने सरगोशी की तो तहरीम के दिल ने एक बीट मिस की। इसके कपड़ों से महकती खुशबू इसके हवासों में सवार हुई। तहरीम ने बेहतियार ही फासला बनाना चाहा। ज़रूर इस बार अपनी जगह मैं दीवार खड़ी कर दूंगी, अपने दिल में सोचते हुए इसने अंगूठी पहनाने के लिए हाथ आगे किया। दयान ने शौक नजरें इसी के चेहरे पर जमाते हुए हाथ आगे किया तो इसने दांत पीसते ज़ोर से पहने जिस पे वो हंस दिया। केस से अंगूठी निकालते अब की बार दयान ने हाथ आगे किया जिस पे जोएला चची ने इशारा किया, हाथ आगे करो। कर रही हूँ, आहिस्ता आवाज़ में फाड़ खाने वाले अंदाज में जवाब दिया। दयान ने नरमी से अंगूठी पहनाई लेकिन हाथ न छोड़ा। अभी वो हल्की सी मुज़ाहमत कर रही थी कि वो हाथ छोड़ दे, लेकिन वो कहाँ छोड़ने वाला था। अब तो बाकायदा परमिट था इसके पास हाथ पकड़ने का। मुझे दुल्हन बना के बिठाया हुआ है और ख़ुद सब घर के काम वाले बन के बैठे हैं। शर्म इनको आनी चाहिए जो काम वाले बने फिर रहे हैं। आप मुझे रही क्या तहरीम कैसे तैयार हुई हो इन सब में। वो दिल ही दिल में सोचे जा रही थी। मेहरान तो जी भर के इन तस्वीर खींच रहा था जब इसकी नज़र गुड्डों पे गजड़ होने की तैयारी में था। तुम्हें क्या हुआ है उदास रूह, इसने अचंभे से पूछा तो बाकायदा अपने आंसू बहाता हुआ मेहरान के गले लग गया। आप ही अब चली जाएगी, इसके सीने से लगा वो अपना दुख रोने लगा। कहीं नहीं जा रही, अभी घर ही रहेगी। मेहरान तो इसके रोने से ही हैरान हो गया। भला इस वक्त कौन सा दौरा पड़ गया था। दूर रह के भी तसल्ली दे सकते थे तुम, साथ लगाना ज़रूरी था। गुड्डू पल में इससे लहदा होते बोला तो मीरान का दिल किया कि हाथ में पकड़ा फ़ोन इसे दे मारे जो खुद दिखी महबूबा की तरह इससे लिपट गया था और अब इससे भी इल्ज़ाम दे रहा था। आंदा भी मेरे पास भी भटके ना तो फिर देखना क्या करता तुम्हारे साथ। आगे दिखाता वो इसको धमकाने लगा कि अगले ही पल गुड्डू ने हरासा निगाहों से इससे देखा। गंदा इंसान, इसको नाम से नवाजता हुआ जाके निगी और उष्णा के पास खड़ा हो गया। काफ़ी देर वो सब लोग वहाँ एक साथ खुशगपियों में मसरूफ़ रहे। तकरीबन रात के 12 बजे सब ने महफिल बर्खास्त की और अपने अपने कमरों में चले गए। अभी बेड पे टेक लगाए वो किसी किताब को पढ़ने में मसरूफ़ थी। कमरे की लाइट अभी तक ऑफ ना थी। बाहर से गुजरने वाले को पता चल जाता कि अंदर मौजूद फ़र्द सो नहीं रहा। ऐसे में अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई तो इसके किताब पर से ध्यान हटा। जी आ जाइए। पढ़ने वाली किताब को फ़ौरन से छुपाते साइड टेबल से दूसरी बुक निकालते हुए बोली तो नईम सा मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए। अभी तक जाग रही हो मेरी बेटी। अभी तकरीबन सभी सो चुके थे तब भी मुस्कुराते हुए इसे पूछने लगे और चलते हुए इसके पास ही आ बैठ गए। डी बस ये स्टडी कर रही थी। इंग्लिश लिटरेचर की बुक की जानिब इशारा करते हुए बोली। तैयारी कैसी जा रही है इसकी। अच्छी जा रही है, बस नेक्स्ट वीक इसका टेस्ट होगा। इसने बुक को बंद करते हुए साइड पर रखा और आगे बढ़ते इनके सीने से लग गई। हमसे नाराज़ है हमारी तहरीम लगता है। उन्होंने इसके बालों पे होंठ रखते हुए पूछा। हमारी कहाँ, अब तो कर दिया किसी और के नाम, इसके लहजे में वाज़ा शिकवा महसूस करके। तो क्या हुआ बेटी, तो आप हमारी ही रहोगी ना और हमेशा हमारे दिल में। उन्होंने नरमी से इसके शिकवे को समेटा। इतनी जल्दी क्यों, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। एक और शिकवा दोहराया। जल्दी नहीं, हम तो काफ़ी अरसे से आपकी शादी का सोच रहे थे। इसका चेहरा सामने करते हुए बोले तो तहरीम ने इनके हाथों को अपने हाथ में थामा। कल वो सब लोग आए हैं और आज आपने निकाह भी करवा दिया। सुनने में अजीब नहीं लगता है कि एक दिन में ही ये सब न समझने का टाइम मिला और न संभलने का। इनके हाथों में अपने हाथ में देखती हुए वो कुछ उदासी से बोली। आखिरी अल्फाज कदरे आहिस्ता ही रखे। एक अजनबी के साथ एक दिन में ही बांध दिया। इनकी ज़ईफ़ उंगलियों को अपनी मखरूती उंगलियों से सहलाते हुए वो गुलगी लहजे में बोली तो इसकी बात पे नहीं सब हंस दिए।
اجنبی نہیں ہے وہ، میں بہت عرصے سے جانتا ہوں اس کو، اس سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی آپ کی۔ اندھا اعتماد نہیں کیا ہم نے، ان کا پرپوزل کافی پہلے آیا ہوا تھا، لیکن آپ کی اسٹڈی کی وجہ سے پینڈنگ تھا۔ اگر وہ غیر ہوتے تو ہم کبھی بھی یہ نئے کام ایک دن میں سنجام نہ دیتے۔ ظاہر ہے ہمیں اپنی بیٹی کی خوشیاں بھی عزیز ہیں، بس آپ کو سرپرائز دینا تھا ہم نے۔ وہ جو ان کی انگلیوں کے ساتھ مصروف تھی، نعیم صاحب نے وہی ہاتھ ہمیں اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے نرمی سے سمجھایا اور آخر پہ شرارتاً بولے، بہت ہی ڈراؤنا سرپرائز۔ ان کی ساری بات سمجھتے ہوئے ان کے سینے سے دوبارہ لگتے ہوئے بولی، اتنا پیارا تو ہے ہمارا داماد۔ ان کی بات پہ وہ ٹوکتے ہوئے ہنسے تھے جب وہ چھیم گئی اور آگے کچھ نہ بولے۔ اب آپ آرام کریں اور اپنے رشتے کو آرام سے سوچیں، ایک دن کا فیصلہ نہیں ہے۔ صبح اپنی ماں سے لڑ لینا، پچھلے 2 مہینوں سے پلاننگ چل رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ موسا دیتے ہوئے لائٹس آف کی اور جاتے جاتے جان بوجھ کے اس کو تنگ کیا، جس پہ وہ ہنستی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے ایک نظر سائڈ ٹیبل میں موجود انگلش لٹریچر کی کتاب پہ ڈالی، پھر گہرا سانس بھر کے سرہانے کے نیچے سے دوسری بک نکالی اور اس کو اندر ڈراور میں رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ مزے سے بیٹھا موبائل میں اپنی آج کے نکاح کی پکس دیکھ رہا تھا جب میران کی طرف سے بھیجی ہوئی پک موصول ہے، جس پہ اس نے ناسمجھی سے دیکھا، آپ کی بیگم آج باتھ روم سلیپرز پہن کے آئی تھی، کچھ شرم کر لیا کرے، شاپنگ کروا دیتے۔ میران کا فوراً سے جواب موصول ہوا تو دیان نے غور سے دیکھا، اس کی سنہری رنگت ان کالے سلیپرز میں واضح نظر آ رہی تھی۔ یہ تصویر اس نے کراپ کر کے بھیجی تھی۔ ایک دو تصاویر سوائپ کر کے دیکھا تو انہی میں سے کوئی ایک تھی۔ ویسا تھا یہ، دیان کھل کے مسکرایا۔ ویسے اڑتی اڑتی خبر ملی ہے کہ آپ کو یہ تحفے میں دیے جانے والے ہیں۔ میران کا اگلا ٹیکسٹ موصول ہوا تو دیان ہلکا سا مسکرایا، ہم سے تو ان کا ٹکرانا ہی الجھ جانا ہی کافی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہوا مسرور ہوا۔ تصویریں دیکھتے دیکھتے اچانک اس کا دل ہی کیا کہ وہ جا کے ایک بار تحریم سے ملا ہے، نکاح کی مبارکباد ہی صحیح۔ اس ارادے سے اٹھتا جلدی سے جوتا پہن کے کمرے میں سے باہر نکلا۔ پوری راہداری اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، بس نیچے لاؤنج میں چھوٹی لائٹ جل رہی تھی جس سے ہلکی سی کرن سیڑھیاں تک پہنچ رہی تھی۔ اس کا کمرہ تحریم کے کمرے کے بالکل سامنے تھا۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے ہوں مزے سے آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا تحریم کے دروازے کے باہر کھڑا، نوب گھمانے ہی لگا تھا کہ کسی نے اندر سے اچانک دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلنے کی آہستہ آواز سے ہی وہ سخت بوکھلایا کہ اچانک کیا ہوا۔ اندر سے آنے والی ہستی کو دیکھتے تو 14 تبک روشن ہوئے تھے اس کے۔ خیریت برخودار اس وقت؟ لہجے میں بلا کی سنجیدگی لیے وہ بولے اور پیچھے مڑے بغیر جان بوجھ کے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کو دیکھنے لگے۔ میں تو بس ایسے ہی گزر رہا تھا۔ اب اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا جواب دے۔ عجیب سچویشن ہو گئی تھی، سامنے سسر صاحب کھڑے تھے، دروازے سے نکلتے سیدھا گزر کے ٹکر کھانی تھی کیا؟ انداز آپ چھیڑنے والا تھا ابھی، جس پہ وہ خجل ہو کے رہ گیا۔ خوش رہو لیکن موڈ آف ہے تو ذرا احتیاط۔ اس کا کندھا تھپکے ہوئے وہ شرارت سے بولا تو دیان ہلکی آواز میں جی کہہ کے چلا گیا۔ ان کا اشارہ تحریم کے موڈ کی جانب تھا۔ اف کیا سوچ رہے ہوں گے کہ وہ میں اس وقت اس کے کمرے میں کیا لینے جا رہا تھا؟ پاگل، ایک نمبر کے بیوقوف ہو تم دیان۔ اپنے سسر کے سامنے شرمندہ ہوتا وہ خود کو کوسنے لگا کہ آخر کیا ضرورت پڑی تھی ابھی اس کے کمرے میں جانے کی۔ ویسے لائٹ تو ابھی بند ہو گئی ہے، لگتا ہے سو گئے۔ اس نے نیچے دروازے کے باریک سی رستے سے پہ نظر جمائی جہاں سے کوئی روشنی کی رمق نظر نہیں آ رہی تھی۔ غصہ بھی تو بہت تھا اچانک نکاح کا، مجھے تو برا بلا کہتے سو گئی۔ ہلکا سا مسکراتے ہوئے سوچا اور ارادہ بدلتے ہوئے واپس کمرے میں جانے لگا۔ ویسے جب انکل کے سامنے شرمندہ ہو ہی گیا ہوں تو ایک چکر لگانے میں کیا حرج ہے؟ شرارتی مسکان لبوں پہ سجاتے ہوئے وہ کمرے میں پھر سے چکر لگانے کا ارادہ کرنے لگا۔ کسی کو کیا معلوم ہوگا؟ جی بالکل بالکل جائیں، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ ابھی وہ ناک گھماتا ہوا اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ سرگوشی بھری آواز سنائی دی، جس پہ وہ جھٹکا کھا گیا۔ یعنی آج سب نے روکنا تھا۔ گردن کو موڑ کے دیکھا تو ایک پل کو سہم گیا، کیونکہ اوپر میران کی گردن تھی اور نیچے گڈو کی، جو اس کو ہی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ باقی وہ اندر ہی تھے، بس اپنی گردنیں ہی دروازے سے باہر نکال لی ہوئی تھیں۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیان ہاتھ واپس کھینچتا ہوا ان دونوں کو بگڑے موڈ سے پوچھنے لگا۔ ہم یہاں کچھ نہیں کر رہے، ہمیں بس کچھ غلط ہونے کا بو محسوس ہوئی تو دیکھا یہاں ایک چور گھسنے کی، میرا مطلب کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں، تم بتاؤ گڈو۔ میران سنجیدگی سے کہتا ہوا انجان بن گیا، گڈو کو فری میں پھنسا لیا۔ بھائی میں تو اپنی بہن کو دیکھنے جانے والا تھا کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ گڈو اچانک سے دروازے سے پورا باہر نکلا تو میران اس پہ وزن ڈالے کھڑا تھا، اچانک ہی لڑکھڑا اٹھا۔ بتا تو سکتے تھے نا کھسکنے سے پہلے؟ میران نے اس کی گردن پہ ہلکی سی چپر رسید کرتے ہوئے کہا تو وہ منہ بسور گیا۔ چلو اب جاؤ یہاں سے، دیان سنجیدگی سے کہتا ہوا واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ارادہ بس ان کو دکھانے کا تھا کہ وہ تحریم کے کمرے میں نہیں جانے والا۔ ہاں جی ہم تو جا رہے ہیں، بس پہلے بڑوں کا فرض بنتا ہے، گڈو اپنی گردن سے ہلاتا ہوا بولا اور کمرے کے اندر داخل ہوا، جبکہ میران ابھی بھی اس کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جائیں بھی؟ میران نے تو زور دیا تو دیان نے گھورا۔ جا رہا ہوں، تم نکلو یہاں سے۔ وہ دانت پیستا ہوا بولا اور دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا، لیکن بند نہ کیا، ہلکا سا کھلا رکھا تاکہ دوبارہ کھولنے سے آواز نہ آئے۔ میران 2 منٹ وہاں کھڑا رہا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ دیان جا چکا ہے تو شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کمرے میں گھسا تو دیکھا گڈو بیڈ کے درمیان تکیے سیٹ کر رہا تھا۔
میران کو دیکھتے ایسے کپل کی یاد آئی جن کی شادی دھکے سے کروائی ہو اور بیوی اپنے بچاؤں میں یہ نادانی بچوں والی حرکت کرتی ہو. ابھی بھی میران کو یہی فیلنگ آئی کہ اس کی بیوی سے بچنے کی تدبیر کر رہی ہے. اس نے عجیب کوفت بھری نظروں سے گڈو کی اس حرکت کو دیکھا اور چلتا ہوا اپنی جگہ پہ آیا. یہ کیا پاگل والی حرکت ہے, وہ بگڑے لہجے میں بولا. اسے اپنی حفاظت کہتے ہیں یوں مسٹر, تمہارا کوئی بھروسہ نہیں کہ رات کو کس وقت اوپر چڑھ جاؤ. گڈو ناراض لہجے میں کہتے ہوئے تکیے کو زبردستی سیٹ کیے لیٹ گیا. ویسے بھی جہاں سے تم آئے ہو کوئی بھروسہ نہیں, وہاں تم لڑکوں سے چکر چلاتے ہو. میران اس کو بات کو اگنور کرتے ہوئے لیٹ رہا تھا جب گڈو کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے. پہلے تو اس نے اس چوزے کے بچے کی بات پہ ہنسی آئی, پھر اپنے تاثرات بگاڑ کے اس کی جانب گھوما. جہاں سے میں آیا ہوں نا وہاں پہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے, جیسے آدھی رات کو بچوں کا غائب ہونا, خاص کر کے 15-16 سال لڑکوں کا, اور کرتے بھی میری عمر کے 25 سال لڑکے تھے یہ کام. تو سوچو اگر مجھے بھی وہاں کی ہوا لگی تو کیا ہوگا تمہارا. میران پراسرار لہجے میں کہتا ہوا اس کی طرف آنکھیں پھاڑ کے جھکا, جس کی وجہ سے کمزور سے سہمے سے گڈو کی چیخ حلق میں برآمد ہوئی. ہونے سے پہلے میران انگلی سے نام میں اشارہ کرتے روک گیا. چلو اب سو جاؤ, اتنا ڈرانا ہے کافی ہے. اگلے ہی پل میران کہکا لگاتا ہوا پیچھے ہٹا اور بستر میں گھس گیا. گڈو آیت الکرسی پڑھتا ہوا پہلے 3 بار خود پہ پھونکی, پھر 3 بار اس نے میران پہ پھونکی اور لیٹ گیا. دیان کو جب یقین ہوا کہ میران جا چکا ہے تو آہستہ سے دروازہ کھولتا ہوا وہ ادھر ادھر نظریں دوڑائے دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی باہر تو نہیں. اب دل کی تسلی کرتا ہوا وہ اپنا دروازہ بند کرتا ہوا چور قدم لیے تحریم کے کمرے کی جانب جانے لگا. ابھی ہاتھ نوب پہ ہی رکھا تھا کہ ہائے شو میں قسمت, ایک نسوانی چیخ برآمد ہوئی, جس پہ دیان اپنی قسمت کو روتا ہوا بڑبڑا کے پیچھے مڑا اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تو اشنا کو کھڑا پایا جو ڈری سمی تھی. خوف کے زیر اثر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. کیا ہو گیا, اس وقت کیوں چیخ رہی ہو, دیان نے بیزاری سے پوچھا. کیا اب اشنا کی باری تھی, آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں. اپنے ڈر پہ قابو پاتے ہوئے اشنا نے بھی الجھ کے پوچھا جو رات کے اس پہر جن بھوت بنا کسی کمرے میں گھس رہا تھا. میں تو بس پانی پینے نکلا تھا. اب دیان کی سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا کرے اور کیا کہے. اسی اثنا میں میران کے کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور پھر دونوں کی گردنیں باہر کو لپکیں. کیا ہو گیا ہے, ہم نے کسی کی چیخ سنی ہے. میران کی حیران کن آواز دیان کے کانوں سے ٹکرائی تو اس پل کو کوسنے لگا جب اس کے دل نے کہا تھا وہ تحریم سے ملا ہے. وہ میں تھی. بھائی کو دیکھ کے گھبرا گئی تھی اچانک. اشنا نے میران کا سوال سنتے ہوئے دیان کی طرف اشارہ کیا جو بیچ راستے میں رکا ہوا تھا. اوہ, مجھے لگا تحریم بھابھی مشکل میں ہے. میران نے سمجھتے ہوئے معنی خیز سے کہا, جبکہ اس کی بات پہ دیان کا دل کیا کہ جوتا اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارے. کچھ نہیں ہوا بھائی, تم لوگ سوئے کیوں نہیں ہو, وہ غصے سے بولا تو گڈو اوپس کرتا ہوا اپنی گردن واپس لے گیا. جا رہا ہوں میں سونے. ایک قہر برساتی نظر میران پر ڈالے, پھر اشنا پر ڈالے, اب کہ وہ سونے کے ارادے سے ہی کمرے میں چلا گیا اور غصے سے لاک لگا گیا. گڈو تو پہلے ہی جا چکا تھا. دیان کے غصے سے تو میران گلا کھنگالتے ہوئے ایک نظر اندر دیکھتا ہوا باہر آیا. وہ مسکراتا ہوا اشنا کو دیکھنے لگا جو ناسمجھی سے اس کو اپنی طرف آتے دیکھ رہی تھی. آپ کا ہاتھ کیسا ہے اشنا جی. اس کے ہاتھ میں نظریں جمائے وہ معصومیت اور فکر مندی سے پوچھنے لگا. بہتر ہے پہلے سے, اب درد نہیں ہے. وہ آہستہ سے بولی اور ارادہ واپس کمرے میں جانے کا تھا. اگر درد ہے تو بتائیں, میں بھی پٹی کر دیتا ہوں. اس نے جلدی سے روم میں جانے کا اشارہ کیا تو اشنا پٹا اٹھی. ارے نہیں میں ٹھیک ہوں, شکریہ آپ کا. اس نے اپنا رخ اب اپنے کمرے کی جانب کیا جو شبکار کہتے ہوئے بنا کوئی بات کے روم میں چلی گئی. ہائے گڈو میرا سالا, اور مسرور ہوا خوشی سے جھومتا ہوا اپنے کمرے میں جانے لگا. آج تو تجھ پہ بھی پیار آ رہا ہے, گڈو پہ نظریں جمائے ہوئے بولا تو گڈو اس کو ترستی ہوئی بکواس سنتا مزید کنارے کی طرف کھسکا, تکیے کو بازو میں بھیج لیا کہ کہیں خود ہی نہ جائے اس کے پاس. دل تو کر رہا ہے کہ جا کے اس نمونے کو الٹا لٹکا دوں. دیان غصے سے کھولتا ہوا بیڈ پہ لیٹا میران کو سلواتے سنانے لگا جو منٹ بعد اپنی شریف سی شکل باہر کر کے پوچھتا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں. جس کو دیکھنا تھا وہ خود تو مزے کی نیند سو رہی ہوگی. تحریم کو یاد کرتے وہ سر بھر کے بولا, آنکھوں کو موند گیا, پھر کبھی ملنے کی کوشش کرے گا, خیر ابھی وہ مطمئن ہو کے سوئے گا. اوکے جی, اینڈ آف 5 پارٹ. ملتے ہیں آپ کے ساتھ پارٹ 6 کے ساتھ کل انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.